السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نالج وے۔ میں ہوں شعیب حسن۔ پروگرام گلدستہ رسول میں آج ہم بات کریں گے جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں، جنہوں نے بچپن سے آپ کی جوانی تک اور اپنے آخری وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور آپ کے حامی و ناصر رہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حیدر کرار اور زبیر علی، ان سے جانیں گے ان کی زندگی کے حالات۔ جی زبیر، بتائیے گا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں تاریخ میں کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس مکہ شریف بطحہ بدر حیدر کرار علیہ السلام کی ولادت باسعادت عام الفیل سے 35 برس قبل ہوئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اصل نام عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب علیہ السلام ہے۔ آپ بنو ہاشم کے گھرانے میں حضرت عبد المطلب جو رئیس قریش تھے ان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت آپ بتائیے گا جناب ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے جہاں بھی سفر کیا، تجارت کی غرض سے گئے یا جیسے بھی گئے، تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا، تو اس کے بارے میں کیا تواریخ میں ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اسلام جب اپنی ولادت سے پہلے یتیم ہو چکے تھے تو رسول اللہ کی کفالت کا ذمہ ان کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اٹھایا، اور 6 سال کی عمر میں جب حضرت آمنہ بھی وفات پا گئیں اور 8 سال کی عمر میں رسول اللہ کے مشفق دادا حضرت عبد المطلب جب وفات پا گئے تو انہوں نے آپ کو سپرد جناب ابو طالب کر دیا، اور رسول اللہ کی جو لڑکپن ہے، جوانی کا ساری زندگی ہے، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ گزری ہے، اور وہ ان کے ساتھ اتنے شفیق تھے کہ اپنے بچوں کی جگہ پہ رسول اسلام کو جو ہے لٹا دیا کرتے تھے، اور اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ کی حفاظت یعنی کرتے کہ تھے۔ اپنے بچوں سے زیادہ بھی ترجیح جو ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ بے شک ایسے ہی ہے، انہوں نے اپنے بچوں پہ بھی فوقیت رسول اللہ کو دی، اور اپنے یتیم بھتیجے کو وہ سردار کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اور بچپن کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو رسول اللہ کو ساتھ لے کے گئے اور خانہ کعبہ کے ساتھ جا کے لٹا دیا، اور اللہ کو واسطہ دیا کہ پروردگارہ تجھے اس بچے کا واسطہ ہے، یعنی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی اس چیز کا ادراک رکھتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے یہ دنیا کا محسن ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی زبیر، آپ بتائیے گا کہ جناب رسول خدا کا بچپن جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ گزرا، لیکن جب آپ کا وہ سن آیا کہ آپ کی شادی کی جائے تو تواریخ میں ملتا ہے کہ نکاح کے بارے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کیا کردار ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، تمام تواریخ کے اندر واقعی سے لے کر آپ اینڈ تک دیکھیں، جلال الدین سیوطی تک، تو تمام طریقوں نے اس بات کو ثبت کیا ہے کہ رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جو جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے ساتھ انجام پائی، اس میں پیش ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام۔ آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا ہے، اور جو اس نکاح کے الفاظ ہیں وہ آپ نے شروع کیا ہے کہ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا۔ اس خطبے کے ساتھ آپ نے شروع کیا ہے، اور ان کے رسول اللہ کے نکاح کے اندر جو ساری کنٹریبیوشن ہے، پہلے رشتہ لینا، ان کے ساتھ بات کرنا، ہر چیز آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جا کے ان سے ساری باتیں کر رہے ہیں، اور رسول کریم کے گھر کو بسایا، ان کے ساتھ ساری زندگی بسر کی۔ جی حضرت، بتائیے گا کہ یہ جو جناب ابو طالب کا کردار ہے کہ رسول اللہ کی شادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے چچا سے اجازت لے کر جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، پھر رسول اللہ کا بچپن ان کے ساتھ گزرا، یہ تو جناب رسول خدا کی بعثت سے پہلے کا کردار ہے۔ جب بعثت کا اعلان ہوا تو تب کیا ری ایکشن تھا حضرت ابو طالب کا؟ تب رسول اللہ کی ڈال بن گئے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا کہ رسول اللہ کی جان کے دشمن بن گئے جتنے مشرکین مکہ تھے، تو انہوں نے جناب رسول خدا کو ہر طرح کی عذاب پہنچانے کی کوشش کی، اور رسول اللہ کے جو حفاظت کرنے والے تھے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام تھے، اور انہوں نے جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہاں تک جو ہے وہ کی آفر کی ہمارے سے ہمارا پڑھا لکھا بچہ لے لیں، اور وہ پورے معاشرے کا سب سے بہترین لڑکا ہو، اس کے پاس ہر طرح کی کوالٹی ہوں، اور اس کے بدلے ہمیں محمد دے دیں۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے وہاں پہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ میں اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دوں، اور تاکہ تم اسے تکلیف پہنچاؤ اور تمہارے بچوں کو پالتا رہوں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار بعد میں بھی بارہا فرماتے رہے۔ ٹھیک، تو حیدر اس واقعہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جب وہ جناب ابو طالب کے پاس کافروں کے سردار آئے
تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ پر مشرکین کے جو سردار تھے وہ اکٹھے ہو کے تو جناب ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ آپ ان کو کسی طرح سے بھی تبلیغ سے روک لیں. تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو نہیں رکے گا کیونکہ یہ حق کی بات ہے، یہ کرے گا. تو رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ یہ اگر میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں توحید کی تبلیغ سے بالکل بھی نہیں باز آؤں گا. تو پھر جناب ابو طالب کا جو ریئیکشن ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے آپ کے ساتھ ہوں، اب آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور یہ پریکٹیکلی طور پہ بھی شعیب 53 سال عمر تھی رسول اللہ کی جب رسول اللہ نے ہجرت فرمائی. تو ہجرت انہوں نے تب ہی فرمائی جب جناب ابو طالب انتقال فرما چکے تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسول اللہ مکے کے اندر محفوظ تھے، لیکن جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ نے پھر ہجرت فرمانے کا اعلان کر دیا. جس بار آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو پہلی جو دعوت ہوئی ہے اس کے بارے میں اسلام میں کیا ملتا ہے؟ جناب ابو طالب کا کیا کردار ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کے اندر بھی آیت کا ٹکڑا موجود ہے، وانذرت عشیرۃ الاقربین، کہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے خفیہ تبلیغ کر رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو بتا بھی نہیں رہے تھے، خاندان کو بھی نہیں بتا رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، فرشتہ جب آیا کہ کہا کہ اب آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بتایا اور اپنے خاندان کے عزیز و اقربا سب کو اکٹھا کیا، اور وہ پہلا اسلام کا جو جلسہ ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر پر منعقد ہوا ہے. وہ 3 دن تک دعوت ہوئی ہے، اور پہلے 1-2 دن کھانا کھاتے تھے. رسول اللہ جب کھڑے ہوتے تھے بات کرنے کے لیے تو یہ لوگ برا بلا کہہ کے نعوذ باللہ ابو لہب جو تھا وہ چلے جاتا تھا، سب کو ساتھ لے جاتا تھا. جب تیسرا دن آیا تو جناب ابو طالب علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو گئے، تلوار نکال کر کہا اے میرے سردار کھڑے ہو جائیے اور انہیں بتائیے کہ حق کا پیغام کیا ہے. رسول کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی پیغام احدیت سنایا تو ساتھ ہی ابو لہب بھڑکنا شروع ہو گیا، اور اس نے چیمگوئیاں وہ لوگوں کو مشرکین کو کہنے لگا کہ جو میں سمجھ رہا تھا، جو ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ کام خراب ہو رہا ہے ابو طالب کے گھر میں، وہی کام کر دکھایا کہ ابو طالب آج ایک نئے دین کا حامی بن نکلا ہے. تو اس کے بعد یہ سب مشرکین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی اور سخت مخالف ہو گئے، اور رسول کریم کو بعد میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک سیکیورٹی گارڈ جسے کہا جائے، ایک محافظ کے طور پر جناب امیر علی علیہ السلام کو دیا کہ علی جہاں جہاں یہ میرا بھتیجا میرا سردار یہ اللہ کا نبی جہاں جہاں جائے تم ساتھ جاؤ گے. ماشاءاللہ. جی حضرت بتائیے گا کہ اس جو بعثت کے بعد جناب رسول خدا نے اعلان کیا اور ان کے گھر میں یہ دعوت ہوئی تو کیا کیا صحبتیں جناب ابو طالب کو رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کرنی پڑی؟ رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اتنی صحبتیں برداشت کرنا پڑی کہ تمام مشرکین مکہ نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا اور پورے بنو ہاشم کو جو ہے وہ مکہ کے اندر اکیلا کر دیا، ان کی زندگی جیرن کر دی. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایک گھاٹی تھی جس کی ملکیت ان کے پاس ہی شعیب ابی طالب بہت مشہور ہے تاریخ میں، وہاں پہ جا کے انہوں نے بنا لی. اور جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا اور جناب ابو طالب اور بنو ہاشم کے جو دیگر لوگ تھے ان سب نے پتے کھا کر گزارا کیا، اور زندگی اتنی مشکل ہو گئی کہ کئی مرتبہ پتے بھی کھانے کو نہیں ملتے تھے. تقریباً 3 سال کا دورانیہ بتاتے ہیں یہ جو محصور رہے ہیں جناب رسول خدا شعیب ابی طالب. جی وہ بہت سخت دورانیہ ہے 3 سال کا. اور 3 سال بعد جو ہے وہ کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا کہ مکہ کے باہر جو ہے وہ انہوں نے جو پیمان لکھ کے لگایا ہوا تھا تو اس کو دیمک کھا گیا. جب دیمک کھا گیا تو کچھ لوگ جو حامی تھے بنو ہاشم کے انہوں نے کہا کہ وہ تو اس کو تو دیمک کھا گیا تو یہ معاہدہ ختم ہو گیا اور ان کا پھر سوشل بائیکاٹ بنو ہاشم کا ختم ہوا. ٹھیک. تو اس کے بعد جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی زندگی ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ کب تک چلی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہے وہ بعثت کے آخری سال میں جب جس کو عام الحزن قرار دیا رسول اللہ نے تو اس کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ کی اینڈ تک حمایت کرتے رہے. اور کیا میں بات کروں اب یہاں پہ کہ ان کی حمایت کا یہ ہے کہ کسی جگہ بھی ابو طالب حمایت کر رہے ہیں، جب ابو طالب نہیں ہیں تو ان کے بیٹے علی حمایت کر رہے ہیں، جعفر ابن ابی طالب حمایت کر رہے ہیں، حضرت عقیل ابن ابی طالب حمایت کر رہے ہیں. اور جب آگے نسل چلتی ہے تو پھر کبھی حسن حمایت کرتے ہیں، کبھی حسین حمایت کرتے ہیں. اور آج تک جو ہے رسول اللہ کی جو اولاد ہے وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی اولاد اور رسول اللہ کی اولاد جو ہے وہ مشترک ہے. ماشاءاللہ. جی زبیر آپ بتائیے گا جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو فضائل ملتے ہیں ماشاءاللہ ان کا ذکر ایسا ہے
کہ خوشیاں چہروں پر بکھر جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا تواریخ میں ملتا ہے؟ پروردگار نے بھی قرآن کریم کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مدح کے اندر آیات نازل کی ہیں کہ سورہ زحا کے اندر بھی ایک آیت موجود ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، جو رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو ایک گھر دیا، وہ جو گھر تھا یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تھا۔ اس سے بڑی تو کوئی فضیلت ہی ان کی نہیں ہو سکتی کہ کائنات کی وہ عظیم ہستی کہ جس کی خاطر یہ کائنات بنی ان کے گھر پر پلتی رہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام حاجیوں کو پانی پلانے کی ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، کھانا کھلانے کی ہوتی تھی۔ جس روز وہ مکہ کے اندر دعوت کرتے تھے، کسی دوسرے لوگوں کے گھروں میں مہمان آنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی تھی کہ سارے لوگ ان کے گھروں پہ ہی آ جاتے تھے۔ کوئی قریش مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں نا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں تواریخ کے اندر۔ جی جی ماشاءاللہ۔ تو حیدر آپ بتائیے گا کہ یہ جو عام الحزن کا سال تھا، یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور رہنے کے بعد وہ اپنی جو ہے وہ زندگی کے آخری لمحات کی طرف چل دیے، اس کے بارے میں کیا ملتا ہے تواریخ میں؟ تواریخ کے اندر جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری سالوں میں جو ہے وہ مکہ کے اندر رسول اللہ کے جب انہوں نے وفات پائی ہے تو رسول اللہ نے اس کے بعد ہجرت کا اعلان کر دیا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب وفات پائی تو رسول اللہ نے اتنا غم کا اظہار کیا۔ میں اس سے پہلے ایک واقعہ سناتا چلوں ان کے ساتھ محبت کا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں، علامہ حجر عسقلانی نے اس کو جو ہے وہ روایت کیا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پیاس لگ گئی کسی جگہ پہ، جب شام میں آپ ساتھ رسول اللہ کے سفر کرتے تھے، تو میں نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے میرے سردار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہو گئے کہ میرے چچا کو پیاس لگ گئی ہے۔ تو رسول اللہ نے کہتے ہیں کہ اسی وقت ایڑی ماری اور چشمہ نکل پڑا اور کہا کہ چچا یہ چشمہ میں نے آپ کے لیے نکالا ہے۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ لیول تھا کہ رسول اللہ غم میں رہے اور اس پورے سال کو غم کا سال قرار دے دیا، اور اسی سال جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ نے جو ہے وہ مکہ کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور مکہ کے ایک ٹیلے پہ چڑھ کے کہا کہ مکہ مجھے چھوڑنا تو نہیں چاہتا لیکن یہ تیرے لوگ مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ کے وطن میں سب ان کے حمایتی تھے، کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی مخالفت کر سکے، لیکن ابو طالب جب دنیا سے گزر گئے تو پھر رسول اللہ نے ہجرت کا اعلان کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ جی حضرت زبیر آپ کیا کہیں گے جناب ابو طالب علیہ السلام کی شہادت جو رحلت ہوئی ہے ان کی، اس کے بارے میں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت جو ہے وہ شیب ابی طالب کے محصور ہونے کے نتیجے میں ہوئی۔ آپ کی کافی عمر ہو چکی تھی، وہاں پہ اتنی صحبتیں برداشت کیں کہ اس کے بعد ان سے زندگی کے اندر زندگی کا ساتھ نہ رہا، اور اس سے پہلے آپ اپنی وفات سے چند روز پہلے آپ نے پورے حضرت بنی عبد المطلب کو اکٹھا کر کے سب بیٹوں کو کہا کہ اے میرے بچوں، اے میرے بھتیجوں، سب اس میرے بھتیجے، اس میرے سردار، اس میرے نبی کے ارد گرد مر جانا مگر اسے کچھ نہ ہونے دینا۔ اور اسی طرح ہی ہوا، حضرت عبیدہ بن حارث نے یہ جملے جنگ بدر کے اندر قرار دیے کہ ہم اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام کے وصیت کے مطابق رسول اللہ کے ساتھ ہم آپ پر تن من دھن قربان کر دیں گے۔ جی اس بارے میں بتائیے گا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو مدفن ہے اس کے بارے میں تاریخ میں کیا ملتا ہے؟ مورخین نے اس بات پہ لکھا ہے کہ آپ کا مدفن جو ہے مکہ المکرمہ میں کوہ ہجون کے دامن میں قبرستان جنت المعلیٰ کے اندر موجود ہے، اور آپ کا یوم وفات جو ہے وہ 26 ربیع الاول، کہیں یکم شوال، کہیں 26 رجب، زیادہ تر جو ہے وہ 26 رجب کہا جاتا ہے، اور سنِ 10 بعثت کے اندر آپ کا یوم رحلت ہے۔ یہ جو آپ نے قبرستان بتایا جہاں پر یہ دفن ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، اس کا نام جو بھی آپ نے لیا ہے جنت معلیٰ، جنت معلیٰ، اس کی وجہ اسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ پہلے اس قبرستان کا نام جنت معلیٰ نہیں تھا، جیسے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کو اس قبرستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنِ 10 بعثت کے اندر مدفن ان کا بنایا، تو رسول اللہ نے اس قبرستان کو جنت معلیٰ، یعنی کہ عام جنت نہیں، جنت معلیٰ نام دیا۔ اس میں پہلے رسول اللہ کے دادا، آپ کے والد بزرگوار، آپ کے پردادا حضرت ہاشم
اور آپ کے اور اجداد کی قبریں بھی وہاں ہی موجود ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں گزار دی، اور اپنے بعد اپنے بچوں کی یہ خاص ڈیوٹی لگا دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ڈال کی طرح کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کربلا تک رسول اللہ کا اور رسول اللہ کے دین کا ڈیفینڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی زندگی سے روشناس کروایا جائے اور ایک محافظ رسول کے بارے میں بتایا جائے۔ اگلے پروگرام میں گلدستہ رسول میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔